اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہیں نہیں کہا کہ ہم نے اپنے بندوں کو جان دیا، اولاد دیا، مال دیا، زندگی بخشی، سب کچھ دیا، لیکن اے میرے بندو تیرے رب کا تجھ پر احسان ہے. نہیں کہا، لیکن ہاں ایک جگہ پر ضرور کہا. کیا کہتا ہے؟ مومنوں پر بڑا احسان ہوا. بولیے سبحان اللہ. مومنین بندوں پر بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے بیچ میں اپنے رسول یعنی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کسی جگہ پر احسان نہیں کر رہا ہے، اپنے محبوب کو مومنوں کے بیچ میں بھیج کر احسان کر رہا ہے. اے میرے بندو اپنے رسول کو تمہارے پاس تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں، تم پر احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آئیے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھتا ہوں، قصیدہ جو کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور اعلیٰ حضرت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، سبحان اللہ. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اور نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اور چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات لے رہے تھے، چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات لے رہے تھے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، اور مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب زمین پر تشریف لائے تو حالت سجدہ میں تھے. سجدہ کرنے کے لیے جسم پاک ہونا چاہیے، کپڑا پاک ہونا چاہیے، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. تو پتہ چلتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پاک ہیں، اور آقا کا گھر بھی پاک ہے، اور جس جگہ پر سجدہ کر رہے تھے وہ جگہ بھی پاک ہے. برادر
اور جانتے ہو میرے دوستو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب مکے کے اندر جلوہ گری ہوتی ہے، تمام سرداران مکہ حیرت میں ہیں، اسی میں ایک ہے، ہر طرف کوئی ادھر چرچا کر رہا ہے، آج کی فضا ہوا الگ ہے، آج الگ سما بندھا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مکے کی گلیاں مہک رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے مکے کی وادی مہک رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے آمنہ کے گھر سے خوشبو آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کعبے کو دیکھ لیجئے، محراب کعبہ مہک رہا ہے۔ اللہ اکبر! تب تک کہ ایک سردار اسی میں سے بول پڑا کہ آئے لوگوں، تم لوگ یہ کیا چرچا کر رہے ہو؟ میں نے ابھی مسجد حرام سے دیکھا، مسجد حرام کے اندر دیکھا کہ حضرت عبد المطلب اپنی گود میں ایک چھوٹا سا ننھا حسین و جمیل چہرے والے کو لے کر کے کعبہ کی طرف بڑھ گئے۔ میری آنکھوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا، عبد المطلب اپنے بچے کو لے کر کے کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ کعبہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے، بس ایک نگاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ کر عبد المطلب کی طرف چلا رہا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھک گیا ہے۔ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، یا رسول اللہ علیہ السلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اور ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہر طرف سے خوشبو آ رہی تھی، ہر طرف سے خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت بول پڑے، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، اور مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ بھکاری کہہ رہے ہیں، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی مجھے اپنی عمر نہیں معلوم کتنی ہے، لیکن ہاں یہ جانتا ہوں کہ ایک ستارہ، کیا؟ ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، ایک بار 70,000 سال۔ جملے پر غور کیجئے گا، جملہ نکل جائے گا آپ کے ذہن سے، پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور اے اللہ کے نبی میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ جملے پر غور کیجئے گا، حضرت جبریل نے کہا 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے، یہ نہیں کہا دیکھتا ہوں،
70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ پتہ یہ چلا جب حضور ظاہر نہ ہوئے تھے تو ہر 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتے تھے اور حضرت جبریل اسے دیکھا کرتے تھے، اور جب سرکار سامنے موجود ہے سوال کر لیا تو پتہ یہ چلا کہ جبریل نے اس نور کو دیکھا ہے جو نور حضرت جبریل کے سامنے کھڑا ہے۔ اب تفسیر روح البیان میں کہا گیا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں وَعِزَّةُ رَبِّ عَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبِ، اے جبریل جس ستارے کو تم چمکتے ہوئے دیکھتے تھے کوئی اور ستارہ نہیں تھا، خدا کی قسم میں ہی چمکا کرتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور کیا کہا جانتے ہو؟ اللہ اکبر، اور دوسری بار کہا الحمدللہ، اور تیسری مرتبہ کہا یا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اپنی امت کو یاد فرمایا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے کعبہ کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی ادا اتنی پسند آئی، کیا کہا جانتے ہو؟ وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ۔ اور جانتے ہو حضرت حاجرہ صفا اور مروہ پر دوڑی، کہاں دوڑی؟ کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، تو اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کی دوڑنے کی یہ ادا اتنی پسند آئی تو کیا کہا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ دونوں پہاڑیاں یعنی صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ادا پسند آ گئی۔ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ صفا اور مروہ کے درمیان میں جب اپنی ایڑ کو رگڑنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایڑ رگڑنے کی برکت سے آب زمزم پیدا کر دیا۔ اللہ نے کہا ابراہیم کی جگہ کو مصلی بناؤ، حضرت حاجرہ دوڑی، آدھا پسند آ گئی، اللہ نے نشانیوں میں سے قرار دیا دونوں پہاڑیوں کو، اور حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑ کو رگڑا، آب زمزم جاری ہوا، کنواں پاک۔ تو جانتے ہو جب حضور نے سجدہ کیا، حضور زمین پر تشریف لائے تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ان سب کے وجہ سے یہ ہوا اور میرے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ اب سنو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے حضور کے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی۔ میرے دوستو، حضور تشریف لائے، حضور تشریف لائے، ایک مرتبہ 14ویں چاند تھا، بات دوسری جگہ چلی جائے گی لیکن اب زبان میں آ گئی ہے تو بول دیتا ہوں۔ چاند چمک رہا تھا، چاند چمک رہا تھا، اپنے شباب پر چمک رہا تھا۔ حضرت جابر ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، بار بار ادھر نظر ادھر نظر ادھر نظر ادھر نظر۔ فیصلہ کیا کہ چاند تو چمک رہا ہے،
لیکن چاند میں داغ ہے، لیکن میرے نبی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ آؤ سنو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت بسعادت ہوئی، بسعادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جب میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے، اس وقت سے لے کر کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا میں آنے تک مجھے غیب سے آواز آیا کرتی تھی، اے آمنہ گھبرانے کی بات نہیں، جو تیرے بطن میں ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ حضور کے پیدا ہونے سے پورے مکے میں یہاں تک کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک روشنی نکلی، اور اس روشنی کے صدقے میں میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور آگے سنیے، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے، تھوڑی دیر میں ایک سفید بادل کا ٹکڑا آیا اور اچانک میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے میں چھپا لیا، اور میرے نگاہوں سے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوجھل ہو گئے۔ اور جب واپس آئے تو جانتے ہو کیسے آئے؟ جب واپس آئے تو کیسے آئے؟ حضرت آمنہ کا بیان ہے، سنیو تڑپ جاؤ، کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے ایک اچھے صاف ستھرے پاک صاف ایک اون کے جیسا کپڑا تھا، اس میں لپٹے ہوئے تھے۔ اور بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک سے نور نکل رہا تھا جو آسمان تک منور کیے ہوئے تھا۔ اچھا، قبیلے بنی سعد میں ایک رواج تھا کہ جب جو ہے کوئی بچہ پیدا ہوتا تو قبیلے سعد کی خواتین آتی اور ان بچوں کو لے جاتی اور دودھ پلاتی اور اس پر اجرت حاصل کرتی۔ قبیلے بنی سعد میں جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو جانتے ہو میرے دوستو، اس سال پوری دنیا کی بات کرتے ہیں، کتاب پڑھ لیجئے، پوری دنیا کی بات کرتے ہیں، کوئی بیٹی نہیں پیدا ہوئی، کوئی بیٹی نہیں پیدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے جہاں بھی سنو وہاں بیٹے پیدا ہو رہے تھے، اور مکے کے اندر بہت سارے بچے پیدا ہوئے۔ تو قبیلے سعد سے بہت ساری عورتیں آئیں، دائیاں آئیں اور ان کو لے لی، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پر ملال ہو گیا تھا۔ تو ہر عورت آتی دیکھتی کہ ان کے والد نہیں ہیں تو ان سے کیا اجرت ملے گا؟ مسلمانوں قربان ہو جائیے، وہ عورتوں کا دائیوں کا اس میں کچھ مطلب نہ تھا۔ ارے میرے آقا جسے پسند فرمائے نا اسی کا تو دودھ پئیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں اور جب وہاں دائیوں کے ساتھ چلی تھیں قبیلے سعد سے 12 پہاڑی ان کے اور مکے کے بیچ میں پڑتی تھی، 12 پہاڑیوں کو پار کرتے ہوئے۔ ان کی اونٹنی بہت کمزور تھی،
بار بار راستے میں بیٹھ جایا کرتی تھی، بہت بعد میں پہنچی، اور جب آپ مکے کے اندر انٹری کر رہی تھی اس وقت ساری دائیاں بچوں کو لے کر کے واپس ہو چکی تھی۔ پورے مکے کے اندر ایک شہزادہ جسے امام الانبیاء کہتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہوئے تھے، اور جب بچوں کو تلاش کرتی ہیں نہ پاتی تو اپنے شوہر سے کیا کہتی ہیں، عبد المطلب کے یہاں ایک بیٹا سنا ہوں آیا ہے، وہ بہت حسین و جمیل ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوکھٹ پر پہنچی، ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، علماء بھی بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو چوم رہی تھی، اور جب آپ نے اندر انٹری مارا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کہتی ہیں، آپ کا نام حلیمہ ہے، حلیمہ سعدیہ، میرے یہاں ان کے والد نہیں ہیں، مجھ سے کوئی زیادہ اجرت نہ پاؤ گی۔ تو اللہ اکبر، تب تک کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی نظر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی، اور جیسے ہی مبارک چہرے پر پڑی میرے آقا کے حسن پر، حسن و جمال پر حضرت حلیمہ قربان ہو گئی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اگر سوتا ہوا چھوٹا سا ننھا منھا بچہ ہو، اگر سوتا ہوا وہ مسکرا دے تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور جب میرے آقا مسکرا دیں تو سمجھ لو میری بگڑی بن گئی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ سوچنے لگی اب میری بگڑی بن گئی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی مسکراہٹ کو تو اپنے انداز میں بیان کیا ہے کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، اور ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا دیکھی قربان ہو گئی، اور حضور کو اٹھا کر کے فوراً حضرت حلیمہ سعدیہ نے بوسہ لے لیا، کہا کہ آمنہ جو ہو سکے گا دینا، مجھے اجرت کی کوئی طلب نہیں ہے، بس میں اس بچے کو لے جاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، لکھنے والے اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، حدیث پاک میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے جب ان کو لے کر کے چلتی ہیں، کچھ دن مکے میں رہتی ہیں، اور جب مکے سے چلنے لگتی ہیں، کافی دن ہو گئے تھے ان سواریوں کو نکلے ہوئے جو ان کے ساتھ میں آئی تھی، لیکن مسلمانوں قربان ہو جاؤ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکے سے لے کر کے نکلی ہیں تو جانتے ہو جس پہاڑی سے گزرتی، پہاڑیوں سے آواز آتی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور جانتے ہو جب وہ مکے سے سواری نکل رہی تھی تو اتنی تیز و ترار ہو گئی تھی، اور جس درخت سے نکلتے درخت جھک جھک کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری کی طرف نبی پر درود بیٹھتے، اور جب ان سواریوں کو پار کرنے لگی حضرت حلیمہ سعدیہ تو ان تمام دائیوں نے کیا کہا جانتے ہو، حلیمہ تم نے سواری بدل دی ہے، حلیمہ تم نے سواری بدل دی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اے دائی میں نے کوئی سواری نہیں بدلی ہے، بس یہ ایک بات ضرور ہے، میں نے جس بچے کو پایا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ سواری نہیں چینج ہوئی ہے، بلکہ میرے سواری پر جو سوار ہے وہ سوار بدل گیا ہے۔
اللہ اکبر، بہت تیز ترار رفتار میں سواری چل رہی ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنے گاؤں میں پہنچتی ہیں تو جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم نازنین حضرت حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں پڑتے ہیں، اللہ اکبر، سوکھے ہوئے پیڑ، سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن جانوروں کا تھن دودھ سے سوکھ چکا تھا، حضور کے آمد کی برکت سے سارے کے سارے جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے شوہر کہتے ہیں حلیمہ واقعی تو بہت بابرکت بچہ پا گئی ہے۔ اللہ اللہ، کچھ دن نکلتے ہیں، اللہ اکبر، محلے والے سے اور بڑھ کر کے گاؤں کے ہر ایک وہ شخص کہ اگر کوئی ان کے گھر میں بیمار ہوتا ہے تو کٹورے میں پانی لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے حلیمہ اپنی بابرکت بچے کی انگلی کو میرے پانی میں لگا دے تاکہ جو ہے میں پلاؤں اور ان کو شفا مل جائے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ ایک بھیڑ لگ گئی انگلی کو پانی میں لگانے کے لیے، میں اس بھیڑ کو نہ سنبھال سکی تو میں نے ایک بات سوچی، میں نے گڑھا کھودا، یعنی کنواں کی شکل میں کھڈا کھود دیا اور اس میں پانی بھر دیا اور اپنے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابرکت تلووں کو اور انگشت مبارک کو ڈبو دیا۔ اب جو اس میں سے پانی بھر کے لے کے جاتا اور پیتا شفا یاب ہو جاتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے جانتے ہو؟ یا رسول اللہ علیہ السلام، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب آئیے، حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات میں سلاتی ہیں اور جب جھولے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں کو کھول کر چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالت سونے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتی ہیں جانتے ہیں؟ ایک تعجب خیز بات دیکھ لیتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ میرے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جھولے میں انگلی ہے اور وہ چاند کی طرف اٹھی ہوئی ہے، انگشت مبارک چاند کی طرف اٹھی ہوئی ہے، اور جدھر جدھر میرے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلی گھومتی ہے ان کے اشارے سے چاند بھی گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ برادران ملت اسلامی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کہ کون سے چھاتی سے دودھ پیتے ہیں؟ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ کے داہنے چھاتی سے دودھ پیتے ہیں۔ تو جانتے ہو سائنس اور شریعت یہ کہتی ہے کہ داہنے چھاتی میں دودھ کم ہوتا ہے۔ داہنے چھاتی سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا بچے کا، یاد رکھنا، ہمیشہ بائیں چھاتی سے پیٹ بھرتا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داہنے چھاتی کا دودھ پیتے ہیں اور بائیں چھاتی کا دودھ اپنے رضائی بھائی جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے تھے ان کے لیے رکھتے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے نے عرض کیا، اے میرے بھائی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک سوال ہے کہ آپ نے میرے ماں کے داہنے چھاتی سے دودھ پیا اور بائیں میں منہ نہ لگایا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا جواب سنیے۔ اے میرے بھائی، رضائی بھائی، میں کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں، نبی کسی کا حق نہیں مارتا، جس کا حق مار دیا جاتا ہے اس کا حق دلانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان ہے میرے دوستو، کیا شان ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہ رہے ہیں، اللہ اللہ، اور حضرت حلیمہ سعدیہ دھیرے دھیرے مالدار ہوتی جا رہی ہیں، بولے سبحان اللہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتی تھی جنگل میں چرنے کے لیے اور ان کے بیٹے چرانے کے لیے جاتے تھے۔ کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ اچھا، جانے کی وجہ کیا تھی؟ چرانا مقصد نہ تھا، جانے کی وجہ کیا تھی جانتے ہیں؟ کہ جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ جاتے بکریاں جاتی ہی نہیں تھی۔ یہ حضور کی آمد کی برکت تھی۔ جنگل میں جاتے، بکریاں چرتی، اور شیر، پرندے، درندے، جتنے جنگلی جانور تھے، جھاڑ پودے، سب حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے۔ ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی بچپنے کا عالم ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بکریوں کے ساتھ حضور تشریف نہ لے گئے۔ تو جانتے ہو شیروں نے جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری تھی حضرت حلیمہ کی، ان کو روک لیا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے دوڑتے آئے اور رونے لگے، کہا ماں، سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو آج شیروں نے کھا لیا، پھاڑ دیا ہوگا، غائب ہو گئی بکری۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رونے لگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے آنکھوں سے آنسو کو پوچھا اور کہا ماں کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹا آج بہت غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا ماں، بتاؤ تو صحیح۔ کہا بات یہ ہوئی بیٹے کہ آج میری سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو شیروں نے کھا لیا ہے۔ کہا ماں گھبراؤ نہیں، شیروں نے کھایا نہیں ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کھایا نہیں ہے ماں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کہا جاتا ہوں. جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بھائی کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے اور کہا بھائی بکری گئی کدھر تھی؟ کیا کہا؟ بکری کدھر گئی تھی؟ تو کہا ادھر ہی گئی تھی. اللہ اکبر. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز لگائی، کہاں ہے میری ماں کی بکری؟ جلدی حاضر کرو. اللہ اللہ. جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جیسے میرے آقا کی آواز جنگل میں گونجی، شیروں کے دل، درندوں کے دل ہل گئے. کہا اللہ اکبر، آقا تشریف لے آئے. اللہ اللہ. بکری آگے آگے ہے، شیر پیچھے پیچھے ہیں. بکری آگے آگے ہے، شیر پیچھے پیچھے ہیں. اور جیسے ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سب کے سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نازنین کو چومنے لگے. کہا بکری روکی کیوں تھی؟ کھایا نہیں تم لوگوں نے، صرف روکا. تو جانتے ہو شیروں نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ ان نجدی وہابی میرے نبی کو نہ سمجھ سکے، ان کی زندگی پر تف ہے، ان کی زندگی پر تف ہے. اللہ اکبر. شیروں نے کیا کہا جانتے ہو؟ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا. آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا. سرکار جب آپ تشریف لاتے تو ہم سب دور سے آپ کے چہرے پاک کی زیارت کر لیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے چہرے پاک کی زیارت کر لیتے. یہ دیکھو یہ بھی ہیں، یہ دیکھو یہ بھی ہیں. یا رسول اللہ، سرکار نے کیا دیکھا؟ سب کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، آقا ہم سب آپ کے دیدار کے لیے ترس گئے. تو ہم سب نے سوچا آج ایک موقع پایا کہ سرکار نہ آئے تو بکری چھڑانے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے، اور جب بکری چھڑانے کے لیے آئیں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کی زیارت ہو جائے گی. برادران اسلام، آقا کی کیا شان ہے. صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں کلمہ پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. اور احمد اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا.